بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ آج ماہ رجب کے پہلے جمعے کا صرف 1 منٹ کی تسبیح کا عمل میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے، اتنا خاص عمل ہے، اور یہ جمعے کا دن عمل ہے کہ جس کو ایک مرتبہ صرف یہ تسبیح پڑھ لینے سے، جس پروردگار نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی، 7 دن بنائے اور جمعے کے دن کو ان 7 دنوں میں فضیلت عطا فرمائی، آج اس دن کے حوالے سے میں ایک تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو پڑھ لینے سے میرے وہ تمام بھائی، میری وہ بہنیں جو بہت ساری حاجات اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری مرادیں اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی، اپنی تقدیر کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنے مقدر کے حوالے سے پریشان ہیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا مقصد، کوئی بھی ایسی مراد جس کو آپ لے کر پریشان تھے، آج میں صرف ایک تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یقین مان لو، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے، پورا یقین رکھتے ہوئے کہ اس نے ہم سب کو جمعے کا دن عطا فرمایا، اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے، کیونکہ اس دن کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز ہو، کوئی بھی مقصد مراد ہو، صرف وہ حرام نہ ہو، حرام چیز کا سوال نہ کرے، اس کے علاوہ جس چیز کا وہ سوال کرے گا میرا اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرما دے گا۔ آج کے دن کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اور اس میں میرے جس بھائی نے، جس بہن نے صرف 1 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی، اللہ پاک اس کی آنے والی نسلوں کے مقدر کو بھی سنوار دے گا، اس کے آنے والی نسلوں کی قسمت کو بھی چمکا دے گا۔ جمعے کا دن بڑا ہی برکت والا، بڑا ہی فضیلت والا دن ہے۔ میرے جس بھائی کو دولت کی پریشانی لگی ہے، میرے جس بھائی کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اس کو ترقی نہیں مل رہی، صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یقین مان لو، میں پورے بھروسے سے کہتا ہوں کہ وہ پروردگار آپ کے ہر سوال کو پورا فرما دے گا۔ اس تسبیح میں پڑھنا کیا ہے وہ چیز نوٹ فرما لیں، بڑی ہی آسان سی تسبیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آج آپ کی ہر تقدیر کو یہ تسبیح بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی، جتنی بھی مرادیں ہوں گی، اللہ پاک ان کو ضرور پورا فرما کر آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس تسبیح میں جو کچھ پڑھنا ہے، جو عمل پڑھنا ہے، وہ بڑی توجہ سے، بڑے غور سے نوٹ فرما لیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، اس کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنا ہے، اور وہ یہ ہے قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص کا یہ تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں، الغنی المالک، الغنی المالک، اللہ پاک کے یہ 2 اسم مبارک ہیں۔ اب اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک سب اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ تھوڑے سے الفاظ سکھا دیں، یہ تھوڑا سا عمل سکھا دیں، اور وہ اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، تو آپ کے گھر میں اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، اتنی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے بچوں کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ جو عمل آپ نے تسبیح کے اوپر پڑھنا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی ہو،
اس کے ہر دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد الغنی المالک، قل هو اللہ احد الغنی المالک۔ ہر دانے کے اوپر جیسے ہی آپ اپنی انگلی رکھیں، اپنا انگوٹھا رکھیں، تو ہر دانے کے اوپر اپنا انگوٹھا یا انگلی رکھ کر آپ نے قل هو اللہ احد الغنی المالک یہ عمل پڑھتے جانا ہے۔ جیسے ہی تسبیح مبارک پوری ہو جائے تو اللہ پاک سے اپنی ہر اس حاجت کے لیے، ہر اس مراد کے لیے آپ نے دعا مانگ لینی ہے جو آج تک پوری نہیں ہو رہی، جس کو پورا ہوتے ہوئے عرصہ گزر گیا، سال گزر گئے، گھڑیاں گزر گئیں، لیکن آپ اسی انتظار میں رہے کہ کبھی میرا بھی وقت آئے گا۔ یقین مانو آج آپ کا وقت ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اس ایک تسبیح کی برکت سے، اس کے پڑھ لینے سے آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرما دے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اپنا گھر دکھا دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ دکھا دے۔ آج کل میرے جتنے بھی بھائی مال کی وجہ سے، رزق دولت میں کمی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو صرف ایک بات بتا دوں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم وقتی طور پر تو پریشان ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ پروردگار جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ اللہ پاک کی رحمت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیاوی مال و اسباب کو اپنا فضل قرار دے کر اسے جائز طریقے سے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، تاکہ انسان راحت، سکون حاصل کر سکے، عزت حاصل کر سکے، خوشی حاصل کر سکے۔ لیکن جو لوگ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، حرام طریقے سے کمانا شروع کر دیتے ہیں، شارٹ کٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جتنی مرضی دعائیں مانگتے رہیں، جتنے مرضی وظائف پڑھتے رہیں، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج جمعے کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن میں مانگی گئی ہر دعا کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، یعنی زندہ فرمائے گا۔ انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے تو تب بھی اسے رزق ضرور مل کر رہے گا۔ جو اس کی قسمت میں ہے، جو اس کے مقدر میں ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا، وہ اس کو ضرور مل کر رہے گا۔ ہم لوگ جلد باز ہیں، انسان شروع سے ہی ناشکرا ہے، بے صبرا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی اپنوں میں سے کسی کو امیر ہوتے ہوئے، مالا مال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے، میں بھی مالا مال ہو جاؤں، راتوں کو مالا مال ہو جاؤں، ابھی دن نہ چڑھے اور میں مالا مال ہو جاؤں۔ لیکن ہونا وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی بھی وقت سے پہلے تمنا نہ کرو۔ جب بھی مانگو اللہ سے اس طریقے سے مانگو کہ اللہ جب میرے لیے بہتر ہوگا مجھے عطا فرما دینا۔ انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرما کر آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا فرما دے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔